وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ارشاد فرمایا، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو روک سکیں، اللہ کے فضل پر وہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں، جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ جیسے سابقہ صورت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر، اس میں بھی یہی مضامین، البتہ اس میں زہار کے مسئلے کو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا اور اس کے کفارے کو بھی ذکر کیا گیا۔ زہار کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل دو قسم کے مسائل، دو قسم کے رواج جو اسلام کے منافی تھے، وہ عرب میں موجود تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ختم فرمایا، اور ان دونوں کا ذکر سورہ احزاب میں فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، اور دوسرا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اپنے منہ بولے بیٹوں کو اپنی حقیقی بیٹے سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ وہ دو قسم کے رواج یہ تھے کہ جیسے ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی اپنے سسر کے ساتھ، بہو جو ہے سسر کے ساتھ بیٹے کی وفات کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح نہیں کر سکتی۔ سسر اپنی بہو سے بیٹے کی وفات کے بعد یا بیٹے کے طلاق دے دینے کے بعد بھی نکاح نہیں کرتا، ابد الاباد اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ لیکن اگر حقیقی بیٹا نہ ہو، منہ بولا بیٹا ہو، وہ طلاق دے دے تو اس سے سسر جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن عرب لوگوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا، پھر اس کی بیوی سے بھی سسر نکاح نہیں کر سکتا تھا، ابد الآباد وہ اسے بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے یا میری ماں کی طرح ہے، تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنی محرم کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کی ہمہ وقت لڑائیاں رہتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صلح کروائی۔ قبیلہ خزرج کے ایک صحابی حضرت اوس بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ اور عبادہ بن صامت کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میرا عبادہ بن صامت ہو تو یہ 1000 کے لیے اکیلا کافی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس بن صامت، ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو اپنے شوہر نے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے ہے۔ زہار
ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اب عرب میں دستور یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام۔ ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں بچوں کو چھوڑتی ہوں بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا، بچوں کو نہیں چھوڑتی تو میں ان کی کفالت کہاں سے کروں گی۔ اس پریشانی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ فتویٰ لیتی ہوں، جیسے میرے آقا فرماتے ہیں ویسے کروں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب تو اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ ہرگز نہ گفتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل نہ گفتے تا نہ گفتے دگار، جب تک رب نہیں بولتا جبرائیل نہیں ہے وحی لاتا، جب تک جبرائیل وحی لاتا نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ عورت سرگوشیاں کر رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ہیں، میں اب کہاں جاؤں گی، ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزار دی، آج اس نے مجھے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے، انت علیہ کظہر امی، جیسے میری اماں کی پیٹھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی، اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک اللہ نے بات سن لی اس عورت کی تجادلک جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوہ بھی شکایت بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہی تھی، اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، صورت پیدا فرما دے۔ واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والے ہیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں، تو مجھے کوئی بات سنائی دیتی تھی کوئی سنائی نہیں دیتی تھی، میں قربان جاؤں اللہ کی اس سننے پر کہ اللہ نے اس کی سرگوشیاں ساتویں آسمان پر سن لی۔ فرمایا کہ اللہ سننے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا بلاتی ہیں اور ان سے باتیں شروع کر دیتی ہیں، کافی دیر گزر گئی، جب وہ چلی گئی اپنے گھر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت اس بڑھیا کو اتنا ٹائم دے دیا، امور خلافت اور بھی انجام دینے تھے، اتنے ساتھی آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، آپ نے اس بڑھیا کو وقت دے دیا۔ فرمایا کہ جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ اگر صبح سے شام تک اور صبح سے شام چھوڑ یہ رات گئے تک عمر کو روک کے رکھتی، اور عمر صرف نماز کے لیے جاتا، واپس آ کر اس کی خدمت میں کھڑا ہو جاتا اور کہتا بی بی اماں تو سناتی جا، عمر سنتا جاتا ہے۔ عمر تب تک اپنے گھر نہ لوٹتا جب تک یہ خود واپس نہ جاتی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی باتیں اللہ نے عرش پر سن لی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ جو اظہار کر لے تو اس کا حل کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم کے ایسے کسی عضو کے ساتھ جو اس کے لیے دیکھنا ناجائز ہے، پیٹ کے ساتھ، پیٹھ کے ساتھ، ران کے ساتھ، ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے، کہتا ہے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، میری ماں کا پیٹ ہے، میری ماں کی ران ہے، ایسے کہہ دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، کیا عورت اس کے لیے اپنی بیوی حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے تو کیا صورت ہے اس کے حلال ہو جانے کی؟ تو آگے اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔